السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا باذنک ولن توصى الا بعلمک تطاع فتشکر توصى فتغفر۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقائد غر المحجلین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وعلی امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی بات چل رہی تھی کہ اللہ نے اپنی نشانیوں میں ان کو ایک بڑی نشانی بنایا، آیۃ للناس۔ پچھلے جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ بیت المقدس جو تھا، بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں اور بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں۔ بیت المقدس پڑھنا زیادہ فصیح ہے، اور اس سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر بیت اللحم ہے، جہاں سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے حضرت مریم کے ہیں، اور مریم بیٹی ہے عمران اور حنہ کی۔ حنہ بنت فاقوس ان کی اماں کا نام ہے، اور عمران ان کے والد کا نام ہے۔ ان کے والد عمران جو تھے وہ بیت المقدس کے امام تھے، اور یہ بات بھی عرض کی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی گھر والی اور حضرت مریم کی والدہ حنہ یہ آپس میں بہنیں تھیں۔ زکریا علیہ السلام یہ خالو لگتے تھے حضرت مریم کے، اور زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ یہ حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت عمران کو بیٹا دیا تھا جوانی میں، عمران ہارون، وہ بعد میں فوت ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو نجران کے عیسائیوں کے پاس بھیجا کہ وہاں جزیہ وصول کر کے آؤ، تو یہ جزیہ وصول کرنے گئے تو نجران کے
یہ سارا علاقہ نصارہ کا تھا، 70-72 بستیاں تھیں نصارہ کی۔ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے پوچھنے لگے کہ آپ کے قرآن نے کہا ہے یا اخت ہارون، حضرت مریم کو کہا ہارون کی بہن، حالانکہ ہارون جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2500 سال پہلے کا ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ مریم ہارون کی بہن کیسے بنی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں واپس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ نصارہ یہ پوچھ رہے تھے کہ تمہارے قرآن نے مریم کو ہارون کی بہن کہا ہے، حالانکہ ہارون تو بہت پہلے گزرے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام 3 سال چھوٹے تھے، دونوں کے والد کا نام عمران تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ واقعی بہت پہلے گزرے ہیں، ان کا زمانہ 2500 سال عیسیٰ بن مریم سے پہلے۔ لیکن ہمیشہ دستور رہا کہ نیک لوگ اپنی اولادوں کا نام نیک لوگوں کے نام پر رکھتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھنا، تو اس لیے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون تھے تو حضرت مریم کے والد نے اپنے بیٹے کا نام ان کے نام پر رکھا۔ یہ ہارون اور ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون اور ہیں۔ تو یہ جوانی میں یہ ہارون فوت ہو گئے، تو حضرت مریم کی اماں جان نے منت مانی، اے میرے اللہ آپ مجھے اولاد دیں، میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، عبادت کرے گا، بیت المقدس میں رہے گا۔ اللہ کی شان، یہ حمل ہی تھا ابھی پیٹ میں حضرت حنہ کے کہ ان کے خامند عمران کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں حنہ کی اولاد ہوئی اور یہ بیٹی پیدا ہوئی مریم۔ مریم کے معنی عابدہ اور زاہدہ کے ہیں، امام بخاری نے مریم کے یہی معنی بھی یہ کیے، عابدہ زاہدہ، کہ میری بیٹی عبادت کرے گی اور یہ دین کے لیے وقف ہے۔ ذرا صدمہ بھی ہوا کہ میں نے تو دعا مانگی تھی میرا بیٹا ہوگا، یہ تو میری بیٹی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، ہم نے یہ بیٹی ایسی دی ہے کہ بیٹا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسی سعادت والی اور صفات حمیدہ کی یہ حاملہ ہے۔ یہ بھی کائنات میں ایک عجیب نشانی بنے گی، اس لیے اس بیٹی کو معمولی نہ سمجھنا۔ بیت المقدس میں 29 آدمیوں کی کمیٹی تھی، کسی کے دن میں چراغ جلانا،
کسی کے ذمے چٹائیوں کا انتظام کرنا، کوئی ایسا تھا جو وہاں جھاڑو دیتا تھا، اللہ کا گھر ہے، تجلیات الہی کا مرکز ہے، بعد پانی کے انتظام کرنے والے تھے، بعد اس میں جہاں مرمت کی ضرورت ہے مرمت کرنی تھی، بعد نماز کے لیے بلانے والے ہیں، بعد امامت کرنے والے ہیں، بعد نیابت کرنے والے ہیں۔ تو یہ 29 آدمی ذمہ دار تھے بیت المقدس کے۔ حضرت مریم کے والد جو فوت ہو گئے عمران، ان کے بعد حضرت مریم کا خالو حضرت زکریا علیہ السلام امام بنے، اور یہ تربیت کفالت کے لیے کہہ دیا کہ میں ہی اس بچی کی کفالت کروں گا۔ ہر ایک سعادت سمجھتا تھا ہمارے امام عمران کی بیٹی ہے، اس لیے ہر ایک یہ چاہتا تھا میری سعادت ہے کہ اس بچی کو میں کھلاؤں پلاؤں، کپڑے پہناؤں، اس کی کفالت کروں۔ کیونکہ عمران جو فوت ہو گئے ان کے پیارے امام تھے۔ اب اس میں آپس میں تنازع ہو گیا، 29 آدمیوں کا ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میں اس بچی کی کفالت کروں۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نبی پر وحی ہوئی کہ جن قلموں سے یہ تورات لکھتے ہیں ہر ایک اس قلم پر خاص نشان لگا لے، جیسے پوری پہچان ہو جائے کہ یہ میری قلم ہے۔ یہ نہر اردن بہہ رہی ہے، اسی میں اپنی قلمیں ڈال دیں، جس کی قلم کھڑی ہو جائے نہر کے بہاؤ میں نہ بہے بلکہ الٹی چلے، وہی اس بچی کی کفالت کرے گا۔ 29 آدمیوں نے نشانیاں لگا کر یہ کلمیں ڈالی۔ تیسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا، ایہم یکفل مریم۔ اللہ کی شان، حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم ٹھہر گئی، پہاڑی علاقے میں تیز پانی بہہ رہا تھا، وہ قلم نہیں چلی، الٹی بہنے لگی۔ سب نے دیکھ لیا، مبارکباد دی زکریا علیہ السلام کو کہ تیری سعادت ہے کہ مریم کی کفالت اللہ نے تیرے ذمہ لگا دی، تیرے حصے میں آئی۔ یہ محراب ہے، محراب کے ساتھ حجرہ بنا ہوا تھا۔ حضرت مریم، اللہ فرماتے انبتہا نباتا حسنا، ہم نے اسے عجیب طریقے پر پروان چڑھایا۔ دن میں اتنی بڑھتی تھی جتنے ہفتے میں بچہ بڑھے، اور ہفتے میں اتنی پروان چڑھتی جتنے مہینے میں، اور مہینے میں اتنی پروان چڑھتی جتنا سال میں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ کی طرف سے قبولیت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ رات کے ٹائم خالہ کے ہاں چلی جاتی، دن کے ٹائم حجرہ بنا ہوا تھا وہاں پر رہتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام خیال رکھتے، بعد دفعہ آتے تو عجیب و غریب قسم کے پھل وہاں دیکھتے، پوچھتے بیٹی یہ کہاں سے آئے؟ ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ فرمایا من عند اللہ، اللہ نے بھیجے ہیں۔ سردی کا موسم ہے گرمی کے پھل آئیں، گرمی کا موسم ہے سردی کے پھل آئیں۔ اسے ہوک اٹھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد بھی نہیں تھی کہ جو رب بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے وہ میری بے موسمی عمر کے اندر مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو کہا اے میرے اللہ، جیسے آپ نے مریم کو بے موسم پھل دیے،
تو میرے مولا مجھے بھی اولاد دے، یارثنی و یارث من آل یعقوب، خاندان یعقوب کی میراث، دینی میراث سنبھالے گی۔ یہ تو میں جانتا ہوں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، واشتعل راس و شیبہ، میرا سر سارا سفید ہے، لیکن تیرے لیے میرے رب کیا مشکل ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، نماز ہی کے دوران وحی آئی، اللہ کا فرشتہ آ گیا کہ تجھے خوشخبری دیتے ہیں اے زکریا، اللہ تجھے بیٹا دے گا اور اس کا نام بھی ہم رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں رکھ دیتا ہوں اس کا نام یحییٰ۔ اور نشانی اس کی یہ ہے کہ آپ کی بیوی امید والی ہو گئی ہے کہ آپ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے، اعضاء آپ کے سارے ٹھیک ہوں گے، زبان بھی ویسے ٹھیک ہے، صبح و شام اشارہ کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو، زبان چلتی نہیں تھی لیکن صحیح تھی۔ یہ نشانی تھی اس بات کی کہ حضرت زکریا کے گھر میں حمل ٹھہر گیا یحییٰ کا۔ تو رب العالمین نے اپنی کمال قدرت سے بیٹا دیا یحییٰ۔ اللہ نے 9 صفات قرآن کریم میں سورۃ مریم میں حضرت یحییٰ کی بیان کیے ہیں کہ عجیب صفات کا حامل تھا یہ لڑکا جو بعد میں پیغمبر اور نبی بنا۔ اب سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا اب یہی پروان چڑھی، جوان ہو گئی۔ زکریا علیہ السلام نے ایک طرف محراب کے جگہ بنائی تھی، بیٹی وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، یہ تیرے لیے جگہ بنی ہوئی ہے۔ تو ایک دفعہ جو بشری ضروریات ہیں، خواتین جب جوانی کی عمر میں پہنچے، حید آتا ہے، مینسز آتے ہیں، تو یہ اس صورت کے اندر وہ نہانے کے لیے جا رہی ہیں، سامنے سے فرشتہ آیا انسانی شکل میں۔ کیونکہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اپنی شکل میں نہیں آیا، اپنی شکل میں انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ کامل فرشتے کی شکل میں دیکھا، ایک دفعہ محلہ اجیاد میں اور ایک دفعہ معراج میں۔ 600 پر تھے، مشرق و مغرب کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی محلہ اجیاد میں بے ہوش ہو گئے، جبریل پھر انسانی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی کو سینے سے لگایا۔ اس لیے فتمثل لہا بشرا سویا، مریم کے سامنے جب فرشتہ آیا وہ انسانی شکل میں آیا، کیونکہ فرشتے کی شکل میں وہ کیسے برداشت کرے۔ دیکھ کے حیران ہو گئی، پرایا مرد آ گیا گھر میں، کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، خدا کا ڈر ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، پرایا مرد یہاں سے کیسے آ گیا؟ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آؤں، لأہب لک غلاما زکیا، تیرے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، میں پھونک ماروں گا، تیرے گریبان میں اللہ بیٹا دے گا، لڑکا ہوگا پاک دامن، صاف ستھرا۔ بات سنتی گئی، حیران رہ گئی، پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کیسے میرا بچہ ہوگا؟ میں نے لم یمسسنی بشر ولم اک باغیہ، میں نے نہ شادی کی ہے، نعوذ باللہ نہ بدکار ہوں، بچہ کیسا ہوگا؟ فرمایا قال ربک هو علی ہین، اللہ یہ کہہ رہے ہمارے ہاں کیا مشکل ہے، ابھی دیکھیے میں پھونک مارتا ہوں بچہ پیدا ہو جائے گا۔ گریبان میں پھونک مارا،
بس حاملہ ہوگی فحملت بہی مکانن فانتبذت بہی مکانن قصیا، اسی وقت حاملہ ہو گئی تو ہم کو کوئی پتہ نہیں ہے، دور ایک جگہ تھی وہاں چلی گئی۔ درد ذیلی شروع ہو گیا، پہاڑی علاقہ تھا، پریشان ہو گئی، کیا منہ دکھاؤں گی قوم کو، کیسی کیسی میرے اوپر باتیں ہوں گی۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں نست و نابود ہو جاتی، میں مر جاتی، میرا نام و نشان نہ ہوتا، کیا کیا قوم میرے بارے میں باتیں کرے گی، میں کیا صفائیاں پیش کروں گی۔ وہ باہر چلی گئی دور جگہ پر، اللہ کا نظام حرکت میں آیا، رب العالمین نے فرمایا یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ فرشتے نے آواز دی انسانی شکل میں، فنادا من تحتہا، وہ اوپر پہاڑ پر کھڑی ہے، یہ نیچے فرشتہ کھڑا ہے، اللہ تحزنی، گھبرانا نہیں ہے، قد جعل ربک تحتک سریا، اسی جگہ پر ابھی اللہ چشمہ جاری کر دے گا پانی کا۔ ایک روایت میں چھوٹی سی نہر جاری کر دی، اور ایک میں ابلتا ہوا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا، فرمایا اسے پئیں، کلی وشربی وقری عینا، یہ ہے سامنے کھجور کا تنا، حزی الیکی بجذع النخلہ تساقط علیکی رطبا جنیا، اسے ہلاؤ، یہ تر و تازہ ہو جائے گا تنا، اور یہ پھلوں سے لد جائے گا، اور پکی کھجوریں نیچے گریں گی، کیونکہ کھجور میں اللہ نے غذائیت رکھی ہے، اور بے شمار اس میں فوائد ہیں، اور خواتین کے لیے زچگی میں بہت ہی مفید ہے۔ فرمایا ذرا تم ہاتھ لگاؤ، بس جو تمہارے بس میں ہے معمولی سا ہلاؤ، ہلایا تو اوپر سے طرح طرح کھجوریں گرنے لگی ہیں، اور پانی کا رب العالمین نے انتظام کر دیا۔ اللہ نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ روایات میں آتا ہے 40 دن یہاں رہی، حالت نفاس ختم ہو گئی، اب قوم کے پاس آئیں، جب فحملت ہو اس کو اٹھا کر لائیں تو بس یہ دن بڑا سخت تھا، اور وہ قوم نے کہا لقد جئتی شیئا فریا، یہ کیا طوفان بدتمیزی ہے، ما یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا بھائی بھی نیک تھا ہارون، تیرا باپ بھی عمران نیک تھا، تیری ماں بھی نیک تھی، تو کب سے بدکار بنی ہے۔ فاشارت الیہ، اس نے کہا اسی بچے ہی سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، معصوم بچہ کیا بتائے گا۔ بچے نے کروٹ بدلی، عیسیٰ ابن مریم نے خطابت کی ہے، سارے مجمع نے سنی ہے، 500 آدمی کھڑا یا 1000 آدمی کھڑا تھا، اللہ نے معصوم 40 دن کے بچے کی آواز سارے مجمع تک پہنچائی۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آگے چل کر کہیں یہ نہ کہہ دینا خدا کا بیٹا ہے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مجھے اللہ کتاب دے گا، وجعلنی نبیا، میرا رب مجھے آگے چل کر نبی بنائے گا، فیصلہ ہو چکا ہے، اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوگا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں بھی جاؤں گا برکتیں میرے ساتھ چلیں گی، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے کہا کہ خود بھی اور اپنی قوم کو بھی نماز کی بھی وصیت کرنا جب بڑے ہو جانا، اور زکوٰۃ کی بھی۔ عیسیٰ ابن مریم نے تو مال ہی جمع نہیں کیا، یہ واحد نبی ہیں دنیا میں عیسیٰ ابن مریم جس نے مکان ہی نہیں بنایا، ہر نبی نے بنایا۔ ان پر اللہ کی طرف سے
चलत फिरत थी, मकान नहीं। एक दफा बड़ी उम्र में बारिश आई, और बारिश जब आई तो पहाड़ की गार में जाने लगे। आगे गए, शेर बैठे हैं, अरे रब ये क्या किया, दुनिया में हर एक के लिए झोपड़ी है, तेरे ईसा के लिए कोई मकान भी नहीं जहां सर छुपा सक। इसी पर वही आई सख्त बारिश के दौरान, आए मेरे ईसा जन्नत में आओगे, वहां तेरी उरूसी और शादी होगी, ऐसी हूरें होंगी, मैंने सौज अपनी दस्ते कुदरत से पैदा की है, और तेरी दावत वलीमा वहां करूंगा। दुनिया जितनी है एक दिन उसके बकदर होगा, और ये 4000 साल तक तेरी उरूसी की दावत वलीमा जन्नत में चलेगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औसानी बिस्सलात व ज़कात मादुम तो हैया, मेरे रब ने हुक्म दिया कि नमाज का भी अपनी कौम को हुक्म करना। माल जमा हो जाए तो तेरे पास, मेरे पास तो हुआ ही नहीं, और कौम के पास हो जाए उन्हें ज़कात देना। ये अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक ये नमाज और ज़कात का सिलसिला अल्लाह ने चलाया है। वबर्रम बिवालिदती, मैं अपनी माँ का, वालिदैन नहीं कहा क्योंकि माँ ही थी, मैं अपनी माँ के साथ नेक सलूक करूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। सलामुन अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, मेरे ऊपर अल्लाह की सलामती आएगी। 3 वक्त इंसान के लिए बड़े मुश्किल है, एक पैदाइश का, एक मौत का, एक खुदा के सामने जब हशर में उठेगा। ये 3 वक्त हौलनाकी के वक्त हैं, और ये वहशत के वक्त हैं। बड़े बड़े, अगर हदीस में आता है 70 औलिया के बराबर भी तुम अमल लाओगे, तुम्हारे भी घुटने टिक जाएंगे जब हशर के मैदान को देखोगे। अल्लाह फरमाते हैं तेरे ऊपर ये तीनों हौल और खौफ हमने उतार डाले। सलामुन अलैका, सलामती रहेगी, परेशान ना हो। यौमा वुलिदता, जिस दिन पैदा हुआ, व यौमा अमूत, जिस दिन मैं फौत होगा, उस वक्त भी। अभी तो आसमानों पर हैं, ये बात इंशाअल्लाह उनकी हयात का वाकया किसी जुमे में बयान करेंगे, वो अहम चीज है, इसी की खातिर ये मजमून शुरू किया था। और यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन इंसान मरेंगे और मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, तो उस दिन ऐ ईसा तेरे ऊपर कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह फरमाते हैं ये है कौल हक फीह यमतरून, और जिसके अंदर तुम अजीबो गरीब बातें कर रहे हो। ये यहूद बेबहबूद और ये कमीने यहूद आपको यूसुफ नज्जार का बेटा कहते हैं, कमीने, आप उनके कहां बेटे हैं? और ये ईसाई खुदा का बेटा कहते हैं, गलत है। ज़ालिका कौलुल हक, आज मैंने तुम्हें सच्ची बात बता दी है कि ये मरियम के बेटे हैं, और इसके अंदर शक न करना। अल्लाह ने कुरान में किसी औरत का नाम नहीं लिया, इसलिए नाम ले लिया यहां कि ईसा मरियम के बेटे हैं, खुदा के बेटे नहीं हैं। क़यामत तक के लिए अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम इसके नस्ब को साफ कर दिया। बाकी आगे इनकी हयात का मसला है, वो अहम तरीन है, वो भी कुरान करीम ने 3रे पारे में बयान किया है। इंशाअल्लाह जब वक्त आ गया, क्योंकि आगे ईद भी करीब है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कुर्बानी के बारे में अर्ज करेंगे। फिर उसके बाद हयात ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से उतरना, और ईसा अलैहिस्सलाम का दज्जाल को कत्ल करना, और ईसा अलैहिस्सलाम का शरीयत मोहम्मदिया की तनफीज करना। जिंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह इसको बयान करें।